اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دوزخیوں کا ذکر آیا کہ وہ آگ میں ہوں گے، وہاں پہ اس کا چیخ و پکار دوزخ کی سنیں گے، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، ہاں اگر تیرا رب ہی چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں آیا نا کہ یہ تو رب کا محاورہ تھا، ہم کہتے ہیں نا جی قیامت تک میں تجھ سے نہیں بولوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قیامت دن میں بول لوں گا، مراد ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں بولوں گا۔ تو عرب میں بھی یہ محاورہ تھا کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے نا یہ نہیں ہوگا، تو یہ محاورتاً ہے، ورنہ تو زمین و آسمان نے بھی ہمیشہ تو قائم نہیں رہنا۔ تو یہ محاورتاً بات ہوئی ہے کہ دوزخی دوزخ میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا الا یہ کہ اللہ چاہے، تو اس کا مطلب ہے بعد میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ دوزخ کو ختم کر دے گا، کیونکہ 7 الفاظ ہیں، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو سعادت مند ہیں وہ ہوں گے جنت میں، اس میں رہیں گے ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض، اس وقت تک جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، ہاں تیرا اگر رب ہی چاہے، عطاء غیر مجذوذ، لیکن اس کی جو عطا ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی وہی الفاظ ہے کہ اگر تیرا رب چاہے گا تو جنت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ چونکہ آ گیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنت ختم نہیں ہوگی۔ اور اوپر یہ آ رہا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی چاہے گا تو دوزخ ختم کر دے گا۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، ایڈے اس طرح دے رزلٹ نہیں کٹے جاندے۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں دیکھیں جی جنت کا ذکر جب بھی قرآن میں آیا نا تو وہاں خالدین فیہا ابدا آیا ہے، اور دوزخ کا ہاں سارے ہسے جے تہاڈی بھی جہالت اللہ دے بندے، قرآن بھی کھول لیندے، دوزخ نال بھی ابدا آیا ہوا ہے۔ اچھا اسی بھی سن سنا کے سننی ٹنی، کدے خود قرآن کھول کے پڑھے، اور یہ بات اتنی مشہور، اتنے بڑے بڑے علماء کر رہے ہوتے ہیں جی جنت کا جب بھی ذکر آیا نا تو وہ ابدا کے ساتھ آیا ہے، اور دوزخ کا ذکر جب آیا تو صرف خالدین فی آیا، ابدا نہیں آیا۔ میں دسنا ابدا، اللہ دے بندے ہو، میں نہیں یہ بنایا قرآن ابدا کہاں کہاں آیا۔ سنیں سورۃ الجن، یہ پہلے تو سورۃ النساء میں آ جائیں، آپ حوالے نوٹ کرتے جاؤ، یہ ابدا علی گل آندہ کوئی کرے نا ان کو اس مسئلے میں انجینئرنگ ہو گئی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 169، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں، ظلم کرنے والے، وہ رہیں گے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر یہ رہیں گے دوزخ میں ہمیشہ ہمیش، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے ہے آسان۔ پہلا والا۔ دوسرا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، یہ تو بڑی مشہور آیات ہیں۔ وہ دوست کی کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، انہی آیات کے ساتھ یہ بھی آتی ہے آیت نمبر 65 سورہ الاحزاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں نہ کوئی اپنا مددگار پائیں گے نہ کوئی دوست۔ ابدا آیا کہ نہیں؟ اسی بھی سننے آ جاؤں، میں بھی کئی بار نا، میں ایک جگہ میں نے بھی یہ کہیں پہ نا ریکارڈنگ میں نہیں، ویسے میں نے کہا تھا ابدا نہیں آتا، میں آپ پھر کھول کے اللہ دے بندوں ابدا آتا ہے، 2 والے ابدا ہو گئے دوزخ کے ساتھ۔ تیسرا سورۃ الجن آیت نمبر 23، یہ ایسی چیز ہے جو میں لکھ کے لایا ہوا تھا، میں مکتبۃ الشاملہ میں نوٹ کیا ہوا تھا، میں کہ اینڈ ٹائم میں بھول ہی نہ جاواں۔ سورۃ الجن آیت نمبر 23، ٹھیک ہو گیا جی، پارہ نمبر 29 میں آتی ہے نا سورہ جن۔ سورۃ المزمل ہے جی، اس سے پہلے سورہ جن ہے، آیت نمبر ہے اس کی 23۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ اے لو بالکل سیدھی آیت ہے، اور مکی آیات بالکل سیدھے سیدھے فتوے ہوتے ہیں نا، کوئی آپ ادھر ادھر سے گھما کے نہیں بات ہوتی، بالکل اسٹریٹ فارورڈ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک وہ رہے گا جہنم میں، خالدین فیہا ابدا، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ ابدا، نہ میں وابی نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ دیکھو ثابت کیتا ہے نا، یہ جناب سال صدیاں کا مسئلہ حل ہوا جی، ابدا ہے ہی نہیں ہے۔
اس ٹائم شاید اگر وہ کوئی مکتبہ تو شاملہ ہوتا تو پرانے بزرگ بھی کوئی آبادہ پا کے کاٹ ہی لیندے. قرآن تو سمندر ہے, ٹھیک ہو گیا جی, یہ تو حافظ بھی نہیں نکال سکتا, یہ مکتبہ شاملہ ہی کاٹ, ایک گھوڑے دی ٹیکنالوجی ہے جڑی کاٹ لیندی ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے, کیا ہندو, سکھ, یہودی, عیسائی بھی امت محمدیہ میں داخل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بالکل داخل ہیں جی, کیوں نہیں داخل ہیں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بت پرست تھے وہ آپ کی امت میں داخل تھے, تبھی تو آپ نے ان کو دعوت دی ہے. امت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے امت اجابت, وہ امت جو نبی کی دعوت کو قبول کر لیتی ہے, جیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی, لیکن یہ بھی اسی اکیڈمی کے اندر باہر کوئی نہیں مانتا آپ کو مسلمان, کیونکہ اگر آپ دیوبندی ہیں تو بریلویوں نے آپ کو مسلمان نہیں ماننا, اور اگر آپ بریلوی ہیں تو دیوبندیوں نے نہیں ماننا, اگر آپ اہل حدیث ہیں تو انہوں نے آپ کو نہیں ماننا, دونوں نے, اور اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کو نہیں ماننا. یہ میں اس اکیڈمی میں کہہ رہا ہوں 1.5 ارب مسلمان, ویسے آپ گننے نکلیں گے تو 1.5 بھی نہیں لبڑا دونوں, کیونکہ وہ تو سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو ایک جو گوروں کی مردم شماری میں مسلمان ہے, مسلمانوں کی مردم شماری میں تو بریلوی دیوبندیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں, دیوبندی بریلویوں کو مان, جب ایک دوسرے کو گستاخ رسول مشرک کہتے ہیں, اسلام سے نکال رہے ہوتے ہیں نا. تو میں گوروں کی مردم شماری میں جو 1.5 ارب مسلمان ہیں, یہ ہیں امت اجابت جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی, اور دوسرے ہیں امت دعوت جن کو ابھی آپ نے دعوت دینی ہے, وہ یہود و نصارہ اور سکھ, عیسائی جتنے کافر ہیں, یہ بھی امت کے اندر شامل ہیں. آپ ان کو امت کہیں گے, لیکن یہ امت کی دو قسمیں ہیں.